آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور، لمبی قد اور مضبوط جسم والی قوم تھی۔ وہ محلات اور ستونوں والے شہر بناتی تھی جن کی مثال زمین پر کوئی اور نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات، چشمے، مویشی اور بے شمار نعمتیں دیں، مگر جب انہوں نے غرور کیا، شرک کیا، کمزوروں پر ظلم کیا اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ آج بھی وہ قوم عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ ہے قوم عاد کی کہانی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 24 بار سے زیادہ آیا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اٹھی۔ ان کا نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، یعنی ریت کے اونچے ٹیلوں اور وادیوں والا صحرائی علاقہ۔ قرآن میں انہیں ارم ذات العماد کہا گیا ہے، یعنی ستونوں والا شہر ارم۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ بعض روایت کے مطابق ان کا قد 18 سے 40 ہاتھ تک لمبا تھا۔ وہ نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار پڑتے۔ ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہوتی۔ وہ عظیم الشان عمارتیں بناتے، بلند محلات، ستونوں والے محل، جو ان کی طاقت اور ہنر کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز باغات، کھجور کے درخت، پانی کے چشمے اور مال مویشی دیے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم والوں کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، جن جیسی کوئی قوم زمین میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ سورہ فجر آیت نمبر 6، 7، 8۔ وہ اپنی طاقت پر بہت فخر کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ جب قوم عاد شرک، بت پرستی اور ظلم میں ڈوب گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں انہیں ان کے بھائی ہود کہا گیا ہے، یعنی وہ انہی قوم کے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ آپ نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد
جانشین بنایا، نعمتیں، طاقت، لمبائی تمہیں عطا کی۔ اب شکر ادا کرو، شرک چھوڑو، ظلم بند کرو۔ مگر قوم کے سرداروں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے، اے ہود، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم نے کوئی معجزہ نہیں لایا، ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا، پاگل اور جادوگر کہتے۔ صرف چند لوگ ایمان لائے، باقی سب نے سرکشی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل تبلیغ کی، کبھی نعمتوں کی یاد دلائی، کبھی عذاب سے ڈرایا، مگر غرور نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھی۔ قوم عاد نے جب حد پار کر دی، پہلے 3 سال تک بارش ہوئی، خشک سالی ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں، مویشی مرنے لگے، لوگ پانی کو ترس گئے۔ And the whispering of desert winds of the drought in ancient Arab. لوگ نہیں آئے۔ پھر ایک دن انہوں نے And the whispering of desert winds of the drought in ancient Arab. وہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، مگر ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل غضب کا ہے، یہ سخت آندھی تھی جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلا۔ قرآن مجید سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ پھر جب انہوں نے وہ بادل دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو تنکوں کی طرح اڑا لے گا، عمارتیں تباہ ہو گئی، لوگ آندھے منہ گھروں میں پڑے رہے، جو غاروں میں چھپے ہوا انہیں بھی نکال کر پھینک دی۔ وہ ہوا ہر چیز کو چورا چورا کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچے، باقی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قوم عاد کی تباہی میں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، غرور نہ کرو، پیغمبروں کی بات مانو، انکار کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ طاقت اور دولت پر فخر نہ کرو، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ظلم اور شرک سے بچو، یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، پہلی قوموں کے قصے ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج بھی اگر کوئی قوم یا فرد اللہ کی نافرمانی کرے
اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا اور صبر ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو ان قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا دے، آمین۔